بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا جب چاند نمودار ہوا تھا تو ہم لوگ بہت پریشان تھے اس کورونا کی وبا کی وجہ سے. کیسے مجلسیں ہوں گی اور حکومت کی بھی پابندیاں تھیں کہ 5 آدمیوں سے زیادہ مجلس میں لوگ شرکت نہیں کر سکتے. لیکن آج عشرہ تمام ہو گیا اور یہ شام غریباں کی مجلس عزاداری بھی ہوئی، مجلسیں بھی ہوئیں، عزاخانے بھی سجے، علم بھی سجے. یہ الگ بات ہے کہ حکومت کی پابندیوں کی بنا پر اتنی بھیڑ اور اتنا مجمع نہیں اکٹھا ہو سکا کیونکہ ہم نے ان پابندیوں کو مانا. لیکن عزاداری میں کوئی کمی مجھے تو محسوس نہیں ہوئی کہ یہ کورونا کی وجہ سے عزاداری میں کوئی فرق آیا ہو. مجلسیں بھی ہوئیں، ماتم بھی ہوئے. کیونکہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمارا وعدہ تو ہے نہیں جناب معصومہ سے، یہ اللہ کا وعدہ ہے رسول کی بیٹی سے. لہذا یہ عزاداری کنی حالات میں رک نہیں سکتی، چاہے کتنی بڑی وبا آ جائے، کتنی مصیبت آ جائے. میں نے سورہ والعصر کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا. شام غریباں کی مجلس ہے اور آپ لوگ ظاہر ہے اس ننگے فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی تصور ذہنوں میں لے کر آئے ہیں. لہذا میں فضائل کی منزل میں کوئی زیادہ وقت نہیں، صرف 1-2 جملے اور باقی پوری مجلس میں پورا وقت مصائب ہی. وقت عصر کی قسم اور ال لگا ہوا ہے، عصر پر ال لگا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص وقت عصر کی قسم، یعنی کوئی عام وقت عصر نہیں بلکہ خدا کسی ایک خاص وقت عصر کی قسم کھا رہا ہے. اللہ کا تو دنیا اسلام مجھے تلاش کر کے بتا دے کہ تاریخ اسلام میں روز عاشوراء 10ویں محرم کو کربلا میں وقت عصر کے علاوہ کون سا ایسا خاص وقت عصر کربلا سے پہلے کبھی گزرا یا کربلا کے بعد؟ صرف ایک وقت عصر ہے
کہ جو کربلا میں 10ویں محرم کو گزرا، ایسا وقت عصر نہ کربلا سے پہلے کبھی گزرا اور نہ کربلا کے بعد۔ اس وقت عصر کی قسم کھا کر اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیے یہ سورہ کیا ہے، بس یہ ربط مسائل ہے۔ یہ سورہ کیا ہے، اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں بلا تصویر، کہ آج تو ویڈیو گرافی کا زمانہ ہے نا، تو ویڈیو گرافر آتا ہے، وہ کیمرہ لے کر کھڑا ہوتا ہے، تو کبھی ادھر کیمرہ گھماتا ہے تو وہ ادھر کی تصویریں لے لیتا ہے، پھر وہ ویڈیو گرافر کوئی ادھر کیمرہ گھماتا ہے تو وہ ادھر کی ساری تصویریں لے لیتا ہے۔ بس اس سورے نے وہی کام کیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ گھوما ہے سورہ فوج یزید کی طرف اور اس کی تصویر لی ہے، اور اس کے بعد یہ سورہ گھوما ہے قیام حسینی کی طرف، اور اس سورے نے قیام حسینی کی تصویر دی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورے میں کچھ نہیں ہے۔ یہ سورہ جب فوج یزید کی طرف گھوما تو سورے نے کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، بے شک یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، بے شک یہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ان الانسان لفی خسر، یہ سب وہ ہیں کہ جو گھاٹے میں ہیں، ان میں سے ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ وقت عصر کی قسم، ان میں سے ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ سورہ موڑا قیام حسینی کی طرف، اور اس کے بعد سورے نے کہا الا الذین آمنوا، سوائے ان کے کہ جو ایمان لے آئے۔ اب یہ سورہ گھوم گیا ہے قیام حسینی کی طرف، الا الذین آمنوا، اب ادھر کی تصویر کھینچ رہا ہے، سوائے ان کے کہ جو ایمان لے آئے ہیں اور صاحبان ایمان ہیں۔ اللہ اکبر، کیا عرض کروں آپ سے، یہ کیسے صاحبان ایمان تھے جن کو حسین اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے صاحبان ایمان تھے کہ جب چراغ بجھ جاتا تھا تو ان کے ایمان کی روشنی اور دوبالا ہو جاتی تھی، اور دوبالا ہو جاتی تھی۔ نئے شب عاشور تھی، بلایا حسین نے سب کو اکٹھا کیا، تو کہا دیکھو یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو تم سے کوئی عداوت نہیں ہے، تم سب چلے جاؤ، میں امام وقت ہوں، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ چلے جاؤ، تمہاری گردنوں سے اپنا طوق اٹھاتا ہوں بیعت کا، اور تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ چلے جاؤ۔ اچھا، اگر روشنی میں جاتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے تو لو میں یہ چراغ بجھائے دیتا ہوں، کہہ کر حسین نے چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایک آواز اس اندھیرے میں گونجی کہ سیدہ کے لال کیا کہا آپ نے، آپ کو چھوڑ کر چلے جائے؟ کیا کہا آپ نے؟ ارے آپ کو چھوڑ کر چلے جائے، 70,000 مرتبہ ہم کو قتل کیا جائے، ہم کو ریزہ ریزہ کیا جائے، ہم کو جلایا جائے، ہماری خاک کو اڑا دیا جائے، پھر سے زندہ کیا جائے، تب بھی ہم آپ پر جان نثار کریں گے۔
بس اندھیرے میں میرے مولا نے پہچانا کہ زہیر ابن خیل کی آواز تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک آواز اور گونجی جس سے بچپنے کی دوستی کی بو آتی تھی۔ کہا اے سیدہ کے لال کیا کہا؟ آپ کو چھوڑ کر چلے جائے، آپ کو چھوڑ کر چلے جائے۔ یہ تو بتائیے اگر آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو رسول اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے؟ یہ حبیب ابن مظاہر کی آواز تھی۔ ایک آواز اور گونجی، مولا اگر آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو خدا کرے کہ یہ جنگل کے خونخوار درندے ہم کو کھا لیں۔ یہ مسلم ابن اوسجہ کی آواز تھی۔ اب ایک آخر میں وہ آواز گونجی، وہ آواز گونجی کہ جس کو سن کر آپ خود پہچان جائیں گے۔ آقا کیا کہا؟ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ کیا اس غلام کو اپنی گودیوں میں اسی لیے پالا تھا کہ آپ کو اس ویرانے کے جنگل میں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں؟ بس قرآن نے، سورے نے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ہیں کہ جو نقصان سے بچے ہوئے ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں۔ اس کے بعد سورہ آگے بڑھا، بس سورے کی وضاحت اور اسی کے ذیل میں مسائل۔ سورہ آگے بڑھا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور یہ وہ ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، کربلا کی روز عاشورہ کی عمل صالح کی اگر تعریف پیش کروں تو بس یہ سمجھ لیجیے کہ روز عاشورہ اس دن کا نام ہے کہ جس دن کا آغاز ایک آذان سے ہوا اور جس کا انجام ایک سجدے پر ہوا۔ روز عاشورہ بس اس دن کا نام ہے کہ جس کا آغاز آذان علی اکبر سے ہوا اور جس کا انجام حسین کے سجدے پر۔ اللہ، عمل صالح کی کون کون سی تصویر آپ کو پیش کروں؟ سارا دن حسین کا کٹا ہے بس لاشیں اٹھانے میں۔ کبھی حر کے بیٹے کے سرحانے پہنچے، زانو پر سر رکھے ہوئے ہیں، باپ موجود تھا، باپ بھی پہنچا، کہا اے آقا آپ نے کیوں زحمت کی؟ میں تو آ گیا تھا۔ کہا اور کیا غضب کرتا ہے؟ کیا کہیں کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا کرتا ہے؟ میرے بیٹے کا لاشا ہم اٹھائیں گے، ہم لے کر جائیں گے۔ عمل صالح، اللہ اکبر۔ دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں۔ اللہ اکبر۔ کبھی مسلم ابن اوسجہ کے سرحانے، کبھی حبیب ابن مظاہر کے سرحانے، کبھی اولو محمد کی لاشیں لائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور یہ وہ ہے کہ جو عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح کی ایک تصویر اور پیش کرتے، یہ تو حسین ہیں، یہ تو حسین ہیں، لیکن جو حسین کے ساتھ آئے ہیں ذرا ان کا بھی تو عمل دیکھ لیجئے۔ ابو سمامہ صاحبی ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہیں، کہتے ہیں مولا یہ اول وقت نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے،
اور ابو سمامہ نماز کو یاد کر رہے ہیں۔ مولا یہ اول وقت نماز ہے۔ حسین مسکرائے، دعا دی، کہے ابو سمامہ خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ اللہ، لیکن ابو سمامہ یہ بتاؤ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، میں اس میں کس طرح سے نماز پڑھوں، کس طرح سے تمہیں نماز پڑھاؤں؟ تو ایک مرتبہ دو جانثار آگے بڑھے، زہیر و سعید آگے بڑھے، کہ مولا آپ نماز پڑھیے، ہم آپ کے آگے کھڑے ہیں۔ اے حضور یہ باتیں ہم سن لیتے ہیں، ان کو سن لینا بہت آسان ہے اور ان کو سنا دینا بھی بہت آسان ہے، لیکن بڑھتے ہوئے تیر کہ جو تیر آ رہا ہے اس کا نشانہ لینا اور اس تیر کو اپنے سینے پہ روک لینا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ زہیر و سعید آگے کھڑے ہیں، ظاہر ہے کہ تیر پھینکنے والا نشانہ لیتا ہے، لیکن یہاں مسئلہ دوسرا ہے۔ زہیر و سعید آتے ہوئے تیروں کا نشانہ لے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیر خطا کر جائے اور پیچھے امام کی طرف چلا جائے، لہذا بڑھ کر سینے پر روک رہے ہیں۔ کبھی کسی تیر کو سعید روکتے ہیں، کسی تیر کو زہیر روکتے ہیں۔ اللہ، یہاں تک کہ امام نے نماز تمام کی، سلام پھیرا، ادھر زہیر و سعید نے سلام کیا، کہ مولا ہمارا آخری سلام قبول فرمائیے، بس اتنا بتا دیجئے مولا کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ اللہ اکبر، کیا آپ ہم سے راضی ہوئے؟ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا کہ واہ عامل الصالحات، یہ وہ ہے کہ جو عمل صالح کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ سورہ اب خیام حسینی کی تصویر کھینچ رہا ہے، اب حسین والوں کی تصویر کھینچ رہا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے۔ بس ایک بات یاد دلا دوں آپ کو اشارتاً، مسلم ابن اوسجا جب زخموں سے چور ہو کر زمین پر آئے تو ایک مرتبہ حسین سراہنے پہنچے اور حبیب بھی ساتھ ساتھ تھے۔ حبیب نے پوچھا، اے مسلم تمہارے بعد بس میں اب جانے والا ہوں، لیکن پھر بھی یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو جانا جاتا ہے، جو جانے لگتا ہے، اس سے اس کی آخری خواہش پوچھا کرتے ہیں، کیا مسلم تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو مسلم بول نہیں سکتے تھے، اتنے تیر لگے تھے، اتنے زخم آئے تھے کہ مسلم بول نہیں سکتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کانپتے ہوئے مسلم ابن اوسجا نے انگلی اٹھائی، حسین کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہ انگلی سے وصیت کر رہے تھے کہ حبیب میری وصیت یہ ہے کہ دیکھو جب تک زندہ رہو مولا پر آنچ نہ آنے پائے، مولا کے جسم پر کوئی زخم نہ آنے پائے، یہ آخری وصیت تھی۔ قرآن نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ وہ ہے کہ جو حق کی وصیت کیا کرتے ہیں۔ بس اب سورہ تمام ہوا، آخری لفظ
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، صبر کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اب آپ ہی مجھے بتا دیجئے، کیونکہ یہ منزل بہت مشکل منزل ہے، میں صبر کی منزل میں کون سا منظر آپ کے سامنے پیش کروں؟ کیا وہ منظر پیش کروں کہ جب انبیاء منہ پھیر پھیر کر کھڑے ہو گئے، ملائکہ منہ پھیر پھیر کر کھڑے ہو گئے، کہے پروردگار یہ منظر ہم نہ دیکھ پائیں گے کہ بوڑھا باپ کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے انی کو نکالے، یہ منظر ہم نہ دیکھ پائیں گے۔ یا وہ منظر پیش کروں کہ جب جوان کا لاشا کبھی اٹھاتے ہیں، پھر جلتی ہوئی زمین پر رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر زمین پر رکھ دیتے ہیں، اور اس طرح سے لاشے کو لے کر آئے ہیں۔ یا صبر کی منزل میں میں وہ منظر آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک مرتبہ خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، علی اصغر کو ہاتھوں پر لے کر انا للہ و انا الیہ راجعون اذن بقضاء تسلیما لامرہ، اور پھر پلٹ آتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 مرتبہ ایسا کیا، اور اس کے بعد کسی طرح علی اصغر کے لاشے کو لے کر خیمے کے دروازے پر پہنچے، آواز دی۔ سب صاحبان اولاد ہیں، آپ صاحبان اولاد ہیں، بس کلیجہ تھامیے اور روایت کو سنیے۔ آواز دی، اے رباب اپنے بچے کو لے جا۔ اللہ اکبر، رباب باہر آئیں، علی اصغر کو ڈھکے ہوئے ہیں ابا کے دامن سے، رباب باہر آئے، بس ایک سوال کیا حسین نے، اے رباب میں کون ہوں؟ آپ میرے والی ہیں، آپ امام وقت ہیں۔ اے رباب اگر میں تمہیں حکم دوں کہ صبر کرنا تو صبر کرو گی؟ کا بے شک آپ میرے والی ہیں، بس یہ کہنا تھا کہ ابا کا دامن علی اصغر کے اوپر سے ہٹایا، لے اپنے بچے کو لے جا، یہ ہمیشہ کے لیے سیراب ہو گیا۔ بس راوی کہتا ہے رباب نے کچھ نہ کہا، صرف ایک جملہ کہا کہ اے میرے لال، ارے تیری عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سیدہ مظلوم کربلا کے۔ یہ شام غریبہ کی مجلس ہے، ظاہر ہے یہ اگلے سال ہم میں سے جو زندہ ہوگا وہ پھر سے عزا میں شرکت کرے گا، ورنہ یہ ہمارا آخری سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اس کے بعد اب اجازت لی، سلام آخر کیا، کوئی نہیں ہے۔ آج تو اربوں لوگ، کھربوں لوگ، ذرا دیکھیے تو آج کربلا میں کیا منظر ہے، کتنے کروڑ ہیں، کتنے ملین ہیں، آپ جوڑ نہیں پائیں گے۔ جو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صدا بلند کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو کل بالکل تنہا تھا اور آواز دے رہا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے کہ جو میری مدد کرے؟ اللہ اکبر۔ رخصت ہوئے، کہا زینب تم پہ میرا آخری سلام، ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام،
اے میری ماں کی کنیز فضا، تجھ پہ میرا آخری سلام۔ اللہ، اور اس کے بعد آئے اور آ کر رجس پڑھا، پوچھا یہ بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں نے کسی حرام کو حلال کیا ہے؟ کسی حلال کو حرام کیا ہے؟ میں نے رسول اللہ کی اور اسلام کی شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کیا کیا ہے؟ ظاہر ہے کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ سوائے علی کے بغض کے اس کے علاوہ کوئی وجہ نہ تھی کہ جس وجہ سے یہ لڑ رہے۔ لہذا اس کے بعد جب تیر آنا شروع ہو گئے تب اس اکیلے تنہا نے بھی تلوار کھینچی اور ایک مرتبہ وار کیا، اور یہ کہتے جاتے ہیں تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اصغر کو مار ڈالا، کہہ کر وار کرتے جاتے ہیں اور سروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، فوجیں بھاگ رہی ہیں، ایک تہلکہ مچا ہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی، اے نفس مطمئنہ، بس تو اپنے رب کی طرف پلٹا، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ بس حسین نے تلوار کو روکا، اپنی معیار میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے وار کرنا شروع کیا، کسی نے نیزے سے وار کیا، کسی نے تلوار سے وار کیا، کسی نے خنجر سے وار کیا، کسی نے پتھر سے وار کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ زمین کربلا پر تشریف لائے، اور اس کے بعد یہ زمین کربلا کانپنے لگی، آسمان سے آواز آئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، اور 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا۔ زینب یہ آواز سن کر نکلی، ارے پسرے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، ارے میرا ماجایا قتل کیا جا رہا ہے، بس حضور، بس حضور، بس حضور، سن لیں آخری جملے، اور قریب آ رہا ہوں منزل کے۔ بس حسین کی شہادت کے بعد کیا عرض کروں، کیسے عرض کروں، جملہ نہیں مل رہا ہے مجھے۔ پسر سعد گھوڑے سے نیچے نہیں آیا، پسر سعد نے کہا ابھی تم لوگ گھوڑوں پر سوار رہو، ابھی شہداء کے لاشوں کو پامال کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اب سنیے میری بات، سنیے اور کلیجہ تھام کے سنیے۔ جب لاشوں کے پامال ہونے کے لیے پسر صاحب نے کہا تو جو حر کے قبیلے والے تھے وہ تلواریں کھینچ کر آگے بڑھے، کہے پسر صاحب اور ہمارے قبیلے کا سردار تھا، ہم اس کے لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ پسر صاحب ڈر گیا، کہا اچھا تم حر کے لاشے کو اٹھا کر لے جاؤ۔ اسی طرح سے پھر ایک ایک شہید کے قبیلے والے آتے رہے، یہاں تک کہ مسلم ابن اوسجہ کے قبیلے والے بھی آئے کہ جن کا ان کے قبیلے سے تعلق تھا کہ ہم ان کے لاشے کو پامال نہ ہونے دیں گے۔ تو پسر صاحب نے کہا اچھا ان کا لاشا بھی اٹھا کے لے جاؤ۔ ایک ایک کر کے لاشیں اٹھنے لگے، مگر کوئی نہ تھا سرزمین کربلا پر جو یہ کہتا کہ ہم حسین کے لاشے کو پامال نہ ہونے دیں گے، ہم حسین کے لاشے کو پامال نہ ہونے دیں گے۔ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، لاشیں پامال کیے گئے
اور اس کے بعد یہ فوجیں خیام حسینی کی طرف بڑھی، یہاں تک کہ خیام حسینی میں داخل ہو گئی۔ کسی کا ہاتھ زینب کی چادر پر پڑا، کسی کا ہاتھ ام کلثوم کی چادر پر پڑا، اور یہی شام غریباں تھی، یہی شام غریبہ تھی۔ خیموں میں آگ لگائی گئی تو ایک مرتبہ شہزادی آئی بیمار کربلا کے خیمے میں، اور ایک مرتبہ ان کا شانہ ہلایا، اے بیٹا سید سجاد، اے بیٹا سید سجاد آنکھیں کھولو، ارے یہ بتاؤ خیموں میں آگ لگی ہے، ہم جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلے؟ سید سجاد نے آنکھیں کھولی۔ امام کی حیثیت سے پہلا فتویٰ یہ تھا کہ جو سید سجاد نے دیا کہ پھوپھی اماں جان کی حفاظت ضروری ہے، باہر نکلیے، سیدانیاں بے مخنو چادر، واہ حسینہ والیہ کے نعرے بلند کرتی ہوئی باہر نکلی۔ بس حضور مجلس تمام ہو گئی۔ آخری دو جملے اور سن لیجئے۔ وہ کل کی شب تھی، شب عاشور، جس میں زینب کو 3 مرتبہ غش آیا اور غش کھا کر گر پڑا۔ یہ آج کی شب ہے، شام غریبہ جسے آپ کہتے ہیں۔ اس میں زینب کو عباس کے فریضے کو انجام دیا، خیمے جل چکے ہیں، معصوم بچے، دہلے ہوئے بچے، خوف زدہ بچے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کو ہاتھ میں لے کر شہزادی زینب پہرا دے رہی ہے شب کی تاریکی میں۔ آج عباس کے فریضے کو زینب انجام دے رہی ہیں۔ بس آخری 2 جملے، مجلس تمام ہو گئی۔ زینب فریضے کو انجام دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی شخص ہے کہ جو گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ زینب نے دیکھا، آواز دی، اے بھائی تم لوگ ہم کو لوٹ چکے، اب خیموں میں کیا بچا ہے کہ جو لوٹنے کے لیے آئے ہو؟ اور اب بھی اگر لوٹنا چاہتے ہو تو دن میں آ جانا، ہمارے بچے بہت سہمے ہوئے ہیں، وہیں رک جا۔ لیکن سوار نہ رکا، اور سوار بڑھتا چلا آیا، یہاں تک کہ زینب آواز دیتی رہی، روکتی نہیں۔ جب زینب کے بالکل قریب یہ سوار آ گیا تو اب حیدر کرار کی بیٹی کو غیظ آیا، بڑھ کر گھوڑے کی لجام پر ہاتھ ڈالا کہ سن، میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں، میں صاحب ذوالفقار کی بیٹی ہوں، میں تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ رک جا۔ بس یہ سننا تھا کہ سوار نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی، کہا زینب میں تیرا بابا ارے علی ہوں، اے بیٹا آج کی رات حفاظت کا فریضہ میرے ذمہ ہے، آج کی رات میں حفاظت کروں گا۔ زینب تڑپ گئی، ارے بابا اب آئے ہیں، ارے میرا بھائی 3 روز کا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا، اے بابا اب آئے ہیں۔ علی اصغر کے گلے پر سے شعبہ تیر پڑا، اے بابا اس وقت کہاں تھے کہ جب حسین علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے؟
محترم حسین